اب اس وقت قومی سطح پر بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں اور آپ کی رائے بڑی معتبر ہوگی اس حوالے سے، کیونکہ آپ پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشنز میں سے بھی ہیں اور اپنی پارٹی میں بھی شاید سب سے سینئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی ہے، اس پر دو ٹوک موقف کیا ہے ایم کیو ایم کا؟ پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو آج تک اپنی سیاسی زندگی میں کسی سیاسی جمہوری حکومت کی جانب سے کسی بھی مخالف سیاسی جماعت پر پابندی اس طرح عائد ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں جو پابندی لگی تھی اس وقت نیب تھی اور اس کی باقاعدہ بڑی وجوہات بنائی گئی تھی، جس میں ملک کی بقا اور سلامتی کو ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر رکھا گیا۔ نیب کے لوگوں کا افغانستان آنا جانا تھا، صحیح غلط کی بات میں نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ایک ریزن بہت بڑا بنایا گیا تھا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخالفت ہے یہ بڑے سیاسی گراؤنڈ پر ہے۔ ماں سوائے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بہرحال دعوت فکر دیتا ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی سول سرچنگ کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات پر کہیں بھی شائبہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اس میں انوالو رہی ہے۔ اشتعال انگیزی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، یہی غیر ذمہ دارانہ اور ذمہ دارانہ سیاست میں فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے الگ کمیشن بنایا جا سکتا ہے، اس کی الگ پروب ہو سکتی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کن کن لوگوں کا، بڑے لوگوں کا رول ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اس کو جواز بنا کر اگر یہ پابندی والی بات کی جائے گی تو دیکھیں بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی کے اسمبلی کے اراکین جو بڑی تعداد میں منتخب ہوئے ہمارے سامنے کی بات ہے، اور پہلی پوزیشن انہی کی تھی، اس کے بعد پی ایم ایل این تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اور چوتھے نمبر پر ایم کیو ایم رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر بہت سارے اور سوال بھی رہے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ، جیسے 2018 کے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال تھے، اسی طرح 2024 کے الیکشن پر بھی ہے۔ تو اب یہ ساری باتوں کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی برادری کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، کسی طرح اپوزیشن کی جماعت اور اس کے لیڈر کا اعتماد بھی لینا ہے، اور اسے کسی طرح انگیج کرنا ہے، ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، قومی مفاہمت اور قومی مشاورت کے ذریعے سے، اور اس میں ساری باتیں آ سکتی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کیسے اس شائبے کو بھی روکا جائے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی جماعت کے ساتھ ہے، کبھی کسی جماعت کے ساتھ ہے، آج ایک کے ساتھ ہے تو کل اسی کے خلاف ہے، یہ سارا تاثر سیاسی جماعتیں اگر بناتی ہیں اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب پھر سیاسی جماعتوں کی رسپانسبلٹی ہے نا، وہ سب مل کر یہ انشور کرے کہ آگے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جو ہے کوئی بات چیت نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ انہی کا فرض ہے کہ کیسے کریڈیبل، جو میں سمجھ پایا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس پر پروب بھی ہونا چاہیے، کمیشن بنانا تو وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے۔ سیاسی جو میں جس مطلب ہے کہ سینیورٹی پر میں ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک میں اپنی طرف سے بہت ہی حتمی کو رائے دے دوں۔ دیکھیں آپ ابہام کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابہام برقرار رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی جو بیان دیا تھا ایک ٹویٹر کے ذریعے سے، جب یہ والی بات آئی تھی میرے خیال میں محرم کے ابھی عاشورہ بھی نہیں ہوا تھا شاید، اس وقت بات آئی تھی کہ یہ بات آئی تھی، تو ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ دیکھیں اب اگر حالات اس نوبت کو پہنچ گئے ہیں تو اس میں بھی بڑی ذمہ داری بہرحال پی ٹی آئی کی ہے، ہاں باقی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہم نے سب کو بری ذمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالآخر آج نہیں تو کل اور سونر دا بیٹر ساری جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور خود کو، ملک کو اس سیاسی بحران سے نکالنا چاہیے، کیونکہ جو معاشی بحران ہے
وہ ہم سب کو کھا جائے گا. مہنگائی، بے روزگاری، غربت، گیس، بجلی، تیل، ان کی قیمتیں، ان کے نرخ، لوڈ شیڈنگ، پانی کے مسائل، کرائسس، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آج بھی آپ کے میرے انٹرویو میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں بھی بات کرنے والا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب آئی پی پی بھی میں بات کرنے والا ہوں آپ سے، کیونکہ اس پر آپ نے ایک واضح موقف لیا ہے. لیکن اس پر آخری سوال کر کے پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کی پارٹی میں ایک بڑا واضح سسٹم موجود ہے، مشاورت کا رابطہ کمیٹی ہے، آپ تو کوئی چیز بھی کوئی فرد واحد فیصلہ آپ کے یہاں نہیں کر سکتا جیسے کہ اور جماعتوں میں کرتے ہیں. تو کیا آپ کی پارٹی میں اس پر مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، پارٹی کی رائے کیا ہے؟ مشاورت کا عمل ہوا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آگے جا کے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونے اور نیام سے تلواریں باہر باہر نکالنے، اور یہ اکھاڑا بن جائے گا، اسمبلی اکھاڑا بن جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام مناسب نہیں ہے. سبھی کی تقریباً یہی رائے تھی، کوئی اس کے حق میں نہیں تھا. لیکن چونکہ پی ایم ایل این کے ہم حلیف ہیں، پی ایم ایل این کی کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ مجبوریاں جو بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. جیسے شہری رحمان کھل کر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، ان کے سارے رہنما کہتے ہیں ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو پہلے تو اعتماد میں لیں، ہمیں بتائیں اس کی وجوہات کیا ہے، اتنا ناگزیر کیوں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، آپ کی حکومت نہیں چلے گی، اور آپ کو 5 سال اسی طرح مکمل کرنے ہیں کہ ان کی بالکل ان کا گلا گھونٹ دیں، ان کی آواز بند کر دیں. پہلے آپ نے نہیں تو کسی طرح ان کا بلہ لیا گیا، پھر اس کے باوجود بھی وہ کیمپین نہیں چلا سکے. ساری باتیں تو حقیقت ہے نا. اب اگر اس کا میں بول لوں گا تو مختلف کنوٹیشن ہوتا ہے. دیکھیں حقیقت ہے، اسے نظریں نہیں چرا سکتے. اور یہ ایک بلی ہے جو پنجے گاڑے منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے نا. اب اگر اس کے ہوتے ہوئے ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم کبوتر بن جائیں، تو پھر ہماری تو شامت آنی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا. کیونکہ اب ملک اس جگہ پر نہیں ہے، اس نیچ پر نہیں ہے کہ کسی اور کی کمزوری سے آپ فائدہ اٹھائیں، کہ کسی کے فیلئر اور ناکامی سے آپ کی گڈی چڑھ جائے. ایسا نہیں ہوگا. نہ سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی خوش فہمیاں دور کر دیں. اب ریاست کو، ملک کو بچانے کی بات کریں، سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط مستحکم کرنا، اور اس کے بعد معیشت کو موقع دینا. پاکستان کے عوام بیزار ہیں، تنگ ہیں. انہوں نے ساری جماعتوں کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ اسمبلی کا پہیہ جام کر دیں، حکومت کو 6 مہینے میں گرا دیں، لیکن مہنگائی بے روزگاری پر کوئی بات نہ کرے. تو یہ پی ٹی آئی بھی اسی آبزرویٹری میں ہے جس میں ہم سب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں صرف اپنے بڑے لیڈر کو جو رہا کرانا اس کی تحریک چل رہی، اس کے 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے، اس کے 10 نمبر ہے، باقی 90 نمبر جو عوام غربت، افلاس، بیماری اور یہ بنیادی سہولتیں، پانی، بجلی، گیس، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ جن مسائل کا دیکھیں آپ ظاہر ہے پاکستان کے بڑے پیچیدہ گھمبیر مسائل ہیں، اور اس وقت تو شاید لوگ بہت پریشان ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ مسائل پاکستان میں سیاسی بے چینی ختم کیے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں لیکن یہ تو انتظار نہیں کر سکتے نا کہ سیاسی بے چینی ختم ہو اور پھر اس کے بعد اگر آج بارش ہو رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، تو پہلے چھت کو تو ریپیئر کریں گے نا آپ، یا پہلے آپ انتظار کریں گے کہ پوری چھت گر جائے پھر ہم نیا مکان بنائیں گے؟ کیونکہ ابھی وہ سارا مٹیریل نہیں آیا ہے جس سے نیا مکان بنے گا، اور اس کی وجہ سے آپ صرف گارا لگا کے تھوڑی سی اس میں گیرو مٹی، وہ جو بجری ہوتی ہے وہ ڈال کے سیمنٹ وغیرہ کو آپ وہ بارش کے پانی کو آپ پورے مکان کو گرنے دیں گے؟ میرے خیال میں آپ کو ان ٹینڈم سارے گھوڑے ایک ساتھ ریس میں آئیں گے. عارضی مسائل کیسے حل ہوں گے، بنیادی مسائل سیاسی بحران، بے چینی کیسے حل کریں گے، اسی کے ساتھ معاشی بحران کا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں یقین مانے ہمارے شیڈو بجٹ میں بھی ہے، جس میں معاشی خود مختاری کے بغیر آپ کی خود مختاری کا کوئی آپ ہے ہی نہیں خود مختار. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ساورن کنٹری، ہم آزاد اور خود نہیں ہیں، ہماری جب تک معاشی خود مختاری قائم نہیں ہوگی ہم خود مختار نہیں. ہم نے اس کا رستہ دیا، ہم نے اس کے طریقے بتائے. ہم نے کہا امیروں پر، وڈیروں، جاگیرداروں، رؤوسا پر، ان کی دولت، ان کی جائیداد، ان کی املاک پر ضرور ٹیکس لگائیں، ڈائریکٹ
टैक्स लगाएं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जद में एक आम आदमी को ना पिसे, खुदा के वास्ते उसे जीने का हक दें। मईशत में उसका भी कोई किरदार है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो परेशानी जाहिर है टैक्सेस और बाकी चीज़ों की परेशानी, इस वक्त सबसे बढ़कर जो परेशान है लोग बिजली के बिलों से हैं, और उसमें भी जाहिर है टैक्सेस हैं, IMF की शराइत हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, IPPs हैं। आपने इस पर वाज़ेह लाइन भी ली है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कौमी सलामती के लिए ये ख़तरा है, और आपने कहा कि इसको जो है वो रिविजिट होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये मुआहदे किए, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, उन्हीं के साथ आप बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर सकते? अगर IPPs पर जितना क्लियर स्टैंड हमने लिया, अगर 4 साल में PTI ले लेती, मुझे चॉइस तो देना, आप चॉइस देना। क्या आप समझते हैं कि PTI ने आज अपनी जो बजट तकारीर थी, उमर अयूब थे, असद कैसर थे, आमिर डोगर थे, और उनके जितने बड़े रहनुमा हैं जो भी थे, क्या उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ लिया जैसे MKM ने लिया? MKM की जो तकारीर मेरी थी, मुस्तफ़ा कमाल भाई की थी, अगर आप वो सुने तो मेरे ख्याल में हमने तो पाकिस्तान के तमाम जो आईनी इदारे हैं उन सबको टच करके वहाँ पर भी हमने ये कहा कि अगर सही तरह से टैक्स नहीं दिए जा रहे, टैक्स नहीं लिए जा रहे, जो इस्तिस्ना है उसको ख़त्म करें। बहुत सारी बातें, ये जो हमारे शुमाली इलाक़ों में जो इस्तिस्ना है जिससे कि सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान होता है, फिर पाकिस्तान की जो तिजारत और कारोबार है कि यहाँ की वहाँ चूँकि टैक्स एग्जम्पशन है और यहाँ टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, तो मसनूआत वहाँ जाती है और वहाँ से आती हैं। तो बात ये कि वो 18% का जो टैक्स यहाँ दे रहे हैं वो वहाँ से माफ़ हो गया था, तो वो कमा रहे हैं बिला वजह के 18 रुपये इजाफी वो कमा रहे हैं। तो देखें, ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। मतलब ये कि अब आपको कहीं ना कहीं से वडेरों जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं, उनकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। मईशत का 25% ज़राअत से आता है, पूरी मईशत का GDP में, कुल मुल्क की मजमूई पैदावार में, और 1% टैक्स में उसका रोल है, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे बताएं कि कैसे मसावत कायम होगी, कैसे इंसाफ होगा, कैसे आम आदमी पर टैक्सों का बोझ कम होगा, कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे। 200 अरब रुपए से कहानी शुरू हुई थी IPPs की कि 200 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के देते थे। आज 2000 अरब रुपए 1900 अरब के बजट में से आप कैपेसिटी चार्जेस के दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से 2000 अरब रुपए सिर्फ कर्जों के सूद में दे रहे हैं, जो कि आप कर्ज लेकर दे रहे हैं। तो आप गर्दिशी कर्जे को खत्म कर पा रहे हैं, ना आप बजट के खसारे को, कर्ज को पूरा कर पा रहे हैं, ना आप तिजारती। डॉक्टर साहब, अब मसला ये है ना कि एक तरफ तो ये मुआशी मसाइल हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये हैं, दूसरी तरफ आईनी मसाइल हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब तक कह रहे हैं कि आईनी मेल्ट डाउन का खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन का। आज कुछ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर साहब इब्हाम का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम वो 41 वाला फैसला, 39 को तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया, लेकिन 41 को हम जो है वो नहीं कर सकते, इसके लिए तो हम जाएंगे आईनी तशरीह के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास। ये आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन देख रहे हैं, मखसूस नशस्तें और बहुत सारी चीजें, क्या हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन से ज्यादा एक इस्तिलाह थी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया था तो उस वक्त हमने ये कह दिया था कि ये सियासी जमातों के दरमियान ही सिर्फ पोलराइजेशन में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों के दरमियान, जो कि कतई और कतई मुख्तलिफ पेजों पर हैं और सब अपने आप को अपनी जगह सही समझ रहे हैं, और कोई एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बड़ा बनने के लिए किसी छोटे को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। तो मैं ये समझता हूं कि अगर सब जगह सब अपने आप को परफेक्ट और दूसरे को इम्परफेक्ट, अपने आप को 100% सही और दूसरे को 100% गलत समझ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन कहें। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो एक वक्त हमने वहीद काकड़ साहब को और शायद गुलाम इसहाक खान को एक साथ रुखसत होते हुए भी देखा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे चूंकि याददाश्त में और तजुर्बे में, मुशाहिदे में ये चीज़ है तो मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि वो फार्मूला रिपीट हो रहा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन देखें ये इन सारी चीज़ों के नतीजे में फिर मुल्क की जगहसाई अलग हो रही है। अब तो स्टेट्समैन बनने की ज़रूरत है, इलेक्शन बहुत सानवी हो जाता है। आप पहले ये बताएं कि आगे मुल्क को चलाना कैसे है, और फिर अगर किसी के साथ है किसके साथ नहीं, 1-2 साल के बाद फिर रोना हो, यानी हुकूमत बन भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ आप जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि बहरहाल सियासी जमातों को बैठकर ही ये फॉर्मूला तलाश करना है